Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study primary socialization and secondary socialization. Primary socialization is the term used to describe the informal process through which you learn the norms, attitudes, values and actions of your culture. لائف کی انفارمل چیزیں سیکھنا، اپنے کلچر کے بارے میں سیکھنا، یہ پرائمری سوشلائزیشن کہلاتا ہے۔ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے مینشن کیا تھا کہ لائف کے لیے امپورٹنٹ انفارمل لرننگ ہے۔ انسان جب انفارمل چیزیں سیکھ جائے تو وہ لائف میں آگے جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بیسک چیز یہ ہے کہ وہ انفارمل چیزیں جانے۔ فارمل چیزیں تو پھر جب وہ ایڈلٹ ہو جائے، وہ اسکول چلا جائے تو وہ فارمل چیزیں وہاں سیکھے گا۔ اس کی لائف کے لیے فرسٹ امپورٹنٹ کیا ہے کہ وہ انفارمل چیزیں سیکھے۔ انفارمل چیزیں کیا ہے کہ اس کی لینگویج کیا ہے، اس کا کلچر کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں کلچر میں ہی آتے ہیں۔ لینگویج، ریلیجن، بلیف، ایٹیچیوڈ، بیہیویئر، ہاؤ ٹو ایکٹ ود ایچ ادر، یہ ساری چیزیں یہ تو کلچر میں ہی آتا ہے۔ بس سمپل یہ کہ انسان جب کلچر کے بارے میں سیکھے تو یہ اس کا پرائمری سوشلائزیشن ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں اپنے بچپن میں سیکھتا ہے کہ میرا لینگویج کیا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ لینگویج سیکھتا ہے۔ ایک بات ایک سے سنی، دوسری بات دوسری سنی، اس کا زیادہ تر ٹائم فیملی کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انفارمل چیزیں کہلاتی ہے، جو کہ لائف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ انسان کی بیسک لرننگ وہ انفارمل لرننگ ہوتی ہے۔ انسان کی فرسٹ لرننگ اپنی فیملی سے ہوتی ہے، اس کے گھر سے ہوتی ہے۔ اس کا زیادہ تر ٹائم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی گزرتا ہے، یا اس کی سبلنگز جو ہوتی ہے، بھائی بہن، یا گھر میں اگر جوائنٹ فیملی ہے اور لوگ بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے چاچا وغیرہ، تو اکثر ہماری سوسائٹیز میں تو زیادہ تر جوائنٹ فیملیز ہی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو یہاں پر بچے بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں۔ وہ جلدی ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہوتا ہے، تو وہ انفارمل چیزیں کافی جلدی سیکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ آ کے ہر روز نئی نئی باتیں کرتے بچے کے ساتھ، تو وہ تھوڑا بہت ٹائم ٹو ٹائم کچھ نہ کچھ سیکھ جاتا ہے۔ وہ بول لیتا ہے ٹائم ٹو ٹائم، پھر کہنے کا طریقہ وہ سیکھ جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ کبھی ایک ہاتھ سکھاتا ہے، کبھی دوسرے ہاتھ سے، لیکن اس کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں اس کو وہی آداب بھی سکھاتے ہیں کہ آپ کو دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا، پہلے منہ ہاتھ دھو لے پھر کھا لے۔ یہ ساری چیزیں یہ بیسک لرننگز ہے، اور یہ انسان اپنی فیملی سے ہی سیکھتا ہے۔ لرننگ کے لیے فیملی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ انسان کے گھر میں جو بھی پریکٹس کیا جاتا ہے بچہ وہی کرتا ہے۔ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، اکثر ہمارے گھر میں عورتیں نماز پڑھتی ہے، مرد تو زیادہ تر مسجد میں ہی پڑھتے ہیں، لیکن عورتیں جب گھر میں نماز پڑھتی ہے تو بچے جا کے اس کے ساتھ نماز پہ جا کے وہ بھی وہی کاپی کرتا ہے جو اس کے بڑے کرتے ہیں گھر میں، جو بھی نماز پڑھتے ہیں گھر میں۔ تو وہ دن میں کئی بار نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے، تو وہ بچہ بھی جا کے وہی کاپی کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ بھی لائف کی ایک پارٹ ہے، یہ بھی مجھے کرنا ہے۔ تو پھر جب ان کو سمجھ آ جاتی ہے، مطلب تھوڑی اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، تو لوگ اسے یہی سمجھاتے ہیں کہ ہمارا ریلیجن اسلام ہے، ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے پہلے ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ بیسک لرننگ ہے جو انسان کی لائف کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے، اور انسان اپنی فیملی سے ہی سیکھتا ہے۔ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایبیوزو لینگویج یہ بڑے استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا بڑا جو بھی ہو، چاہے اس کا باپ ہو، بھائی ہو، ماں ہو، تو اکثر وہ گالیاں دیتے ہیں بچوں کو، تو بچہ کیا کرتا ہے وہی گالی سیکھ جاتا ہے۔ یہ ہماری بیوقوفی ہوتی ہے کہ ہم غصے میں آ کے بچے کو اکثر کوئی برا بلا کہتے ہیں، تو بچہ تو اسی ٹائم ڈر جاتا ہے، لیکن ہماری منہ سے نکلی ہوئے الفاظ اس کے ذہن میں پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ ریپیٹ کرتا ہے وہی چیزیں۔ تو فیملی کو بہت خیال رکھنا چاہیے اپنے بچے کا، کہ وہ ایک بچے کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے وہ ایک بری عادت اس سے سمجھ میں آ جائے، وہ کوئی بری چیز کی عادی بن جائے۔
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک فیملی رسپانسبل ہوتی ہے بچی کی کہ اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرے، اس کے سامنے کوئی ایسی ابیوزو لینگویج استعمال نہ کرے، اس کے سامنے کوئی غلط کام نہ کرے۔ بعض لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ گھر میں ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، موویز بھی دیکھتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، بچوں کے سامنے ہی کرتے ہیں، لیکن جب بچہ اس کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے، یہ گناہ ہے، اس طرح خود کرتا ہے وہی کام لیکن بچے کو منع کرتا ہے، تو یہ کافی غلط ہے۔ تو بچہ بھی، اس کے ذہن میں بھی یہ آ جاتا ہے کہ ایسا کیا ہے اس میں کہ بڑے دیکھتے ہیں لیکن میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ تو ایک بہت فیملی میں جو بھی چل رہا ہو اور بچہ اگر اس کو دیکھ لے تو بس بچہ وہی کاپی کرے گا، اور تو اور کیا سیکھے گا، وہ تو اسی کے لیے لرننگ ہے، وہ تو ساری چیزیں سیکھتا ہے۔ حالانکہ انسان، اگر ہم بات کریں تو سوشلائزیشن کی ڈیفینیشن میں آپ کو میں نے یہ سمجھایا تھا کہ انسان کہ مرنے تک جو بھی لرننگ پروسیس ہے وہی سوشلائزیشن کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں ہم بات کرتے ہیں پرائمری سوشلائزیشن کی، تو یہ ایک کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ انسان کا بیسک سوشلائزیشن ہے، بیسک لرننگ جو ہوتی ہے اسے پرائمری سوشلائزیشن کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بیسٹ ایگزامپل اور دوں، آپ لوگ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ یونیورسٹی تک پہنچ گئے ہیں، لیکن آپ کا بیسک جو ہے، اگر فارمل لرننگ کی بات اگر میں کروں، میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دوں تو ہمارا فارمل ہماری اسکولوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا سارا نصاب جو ہوتا ہے جو ہے وہ انگلش میں ہی ہے، لیکن ہمارے ٹیچر اتنی کوالیفائڈ نہیں ہے، یا ہمارا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ ہمیں انگلش سکھایا جائے۔ ہمیں انگلش میں کیا سکھایا جاتا ہے، انگلش میں ہمیں بک انگلش کا ہوتا ہے، کورس انگلش کا ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں انگلش نہیں سیکھتے، ہم اس میں وہی کویسچنز آنسرز وہی سیکھتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ انگلش سیکھنی میں کہ ہمیں انگلش بولنا، لکھنا، اور اگر ہم بک میں ریڈ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس لیول تک پہنچ گئے اور ہمیں انگلش کی سمجھ آ جائے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں بعض اسٹوڈنٹ اس طرح ہے کہ وہ انگلش کا ایک سینٹنس بھی نہیں جانتے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کو بالکل سمجھ ہی نہیں آتی، حالانکہ اس کا پورا کورس کنٹینٹ انگلش میں ہے۔ یہ کیونکہ آپ کا بیس اسٹرانگ نہیں ہوا ہے۔ تو یہی امپورٹنٹ لائف کے لیے بھی ہے کہ اگر ہمارا بیس اسٹرانگ ہو، ہمارا بیس لرننگ، پرائمری لرننگ ہمارا پرفیکٹ ہو، اچھا ہو، تو ہماری لائف ہم آگے بھی وہی کریں گے۔ اور اگر ہمارا پرائمری سوشلائزیشن، ہمارا پرائمری لرننگ اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہوا ہے، تو ہم لائف میں اچھا نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے لائف کے لیے یہ انفارمل لرننگ کافی امپورٹنٹ ہے کہ جس سے انسان سب کچھ سیکھ جاتا ہے۔ اگر آپ کی انفارمل لرننگ اچھی ہوئی ہو تو آپ کے لیے فارمل لرننگ بھی آسان ہوگا۔ تو پرائمری سوشلائزیشن ایک ایسا سوشلائزیشن جس سے ہم پرائمری چیزیں، بیسک چیزیں سمجھے، جو کہ انفارمل چیزیں ہوتی ہے، ہمارا لینگویج، ہمارا ریلیجن، ہمارے طور طریقے جو بھی ہو سوسائٹی میں، تو وہ ہمارا پرائمری سوشلائزیشن ہے، جو ہمارے لائف میں پہلا لرننگ پروسیس جو ہوتا ہے اسے پرائمری سوشلائزیشن کہتے ہیں۔ اب سیکنڈری سوشلائزیشن this begins later in childhood and continues throughout our adult life. We learn society's norms, values. Agencies of secondary socialization are mass media, workplaces, peer group, religion, school, etc. اب ہماری چائلڈہڈ کے بعد جو ہمارا لرننگ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے اسے سیکنڈری سوشلائزیشن کہتے ہیں۔ مطلب the process through which the children become socialized outside home. وہ چیزیں جو بچہ اپنے گھر کے باہر سے سیکھتا ہے اپنے چائلڈہڈ میں، وہ تو پرائمری سوشلائزیشن ہو گیا، وہ تو میں نے پہلے ایکسپلین کر دیا کہ انسان اپنے اس کے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے اور وہ سیکھتا ہے وہی پرائمری سوشلائزیشن کہلاتا ہے۔ اب جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے اور وہ گھر سے باہر نکلے تو اس کے گھر کے باہر تو ماحول ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ
باہر جا کے وہ بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے. اس کے گھر کا سسٹم تو چینج ہوتا ہے، لیکن جب وہ گھر کے باہر نکلتا ہے تو اسے ڈیفرنٹ چیزیں دیکھنے کو ملتا ہے. جیسے پڑوسی کے بچے نے کوئی اور چیز گھر میں وہ سیکھی ہے تو وہ باہر اس کے سامنے وہی پریکٹس کرے تو وہ وہی سیکھے گا. یا باہر جا کے اس نے کوئی نئی چیز دیکھ لی، اس کے گھر میں گاڑی نہیں ہے اور اس نے باہر جا کے دیکھ لی کہ دنیا میں یہ بھی ایک چیز موجود ہے. یا پہلی دفعہ وہ مسجد چلا گیا، یا باہر جا کے اس نے کوئی اور چیز دیکھ لی، دکان دیکھ لی، یا لوگوں کو کھیلتے ہوئی دیکھ لیا، دو بندے جھگڑتے ہوئی دیکھ لیا. یہ بہت ساری چیزیں اس کی لائف میں ایسی آ جاتی ہے جو وہ اپنے گھر سے باہر سیکھتا ہے. تو یہی سیکنڈری سوشلائزیشن کہلاتا ہے. اس کی بیسٹ اگر ہم اور ایکسپلینیشن کر لیں تو سیکنڈری سوشلائزیشن بچہ جو وہ اسکول میں جا کے وہی سوشلائزڈ ہوتا ہے. مطلب کیسے جب وہ اسکول چلا جاتا ہے تو اس کی اسکول میں اس کے کلاس میں تقریباً 20-30 یا 40 بچے ہوتے ہیں، اور وہ ہر بچے کی اپنی فیملی ہوتی ہے اور اس کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے. تو میں آپ کو ایک بیسٹ بات بتاؤں کہ بچہ خراب جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے وہ اسکول میں خراب ہوتا ہے. گھر میں اگر اس کا باپ جتنا بھی خراب ہو، یا اس کے گھر میں کوئی ایسا ہے جو ڈیوینٹ ہوتا ہے، مطلب سوسائٹی کے اگینسٹ کام کرتا ہے، اور اس کے گھر میں کوئی بچہ ہے تو اس کی بہت کوشش ہوتی ہے کہ اس بچے کے سامنے وہ بری حرکت نہ کرے، کیونکہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں تو یہ برا کام کرتا ہوں، لیکن میں اس بچے کو اس کام سے روکوں گا، منع کروں گا اسے. لیکن جب وہ بچہ اسکول چلا جاتا ہے تو اسکول میں اس کے کلاس میٹ ایسے بچے ہوتے ہیں جو چوری کرتے ہیں، یا اس نے گالی سیکھی ہوتی ہے، یا کوئی اور غلط حرکت اس نے وہ سیکھی ہے، تو وہ اس بچے کے سامنے وہی پریکٹس کرے گا. تو وہ بچہ وہ غلط حرکت فرسٹ ٹائم وہ اپنی اسکول میں سیکھتا ہے، وہ چوری فرسٹ ٹائم اپنی اسکول میں ہی سیکھتا ہے، وہ غلط باتیں اکثر اپنی اسکول سے ہی اسٹارٹ کرتا ہے، وہی سیکھتا ہے. کیونکہ اس کی کلاس میں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت سارے چیزیں پریکٹس کرتے ہیں جو اس کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو یہی پرائمری سوشلائزیشن ہوتا ہے جو بچہ اپنے گھر کے باہر سے سیکھے. یا اگر میں آپ کو مدرسے کا اگزامپل بھی دے دوں تو بہت سارے بچے مسجد جا کے وہ قرآن مجید سیکھتا ہے، یا کسی اور کے گھر میں جا کے اکثر ایسا ہوتا ہے ہماری سوسائٹیز میں کہ چھوٹے بچے سارے کسی کے گھر میں جا کے عورتوں کے ساتھ وہ قرآن مجید یہ سیکھتے ہیں، یا اور نماز وغیرہ وہ وہاں سیکھتے ہیں. تو یہی بچے کے لیے سیکنڈری سوشلائزیشن ہوتی ہے جو اس کے گھر کے آؤٹ سائڈ ہوتی ہے، تو وہی سیکنڈری سوشلائزیشن کہلاتا ہے. آج کل ماس میڈیا بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ بچہ ٹی وی میں یا موبائل میں، لیپ ٹاپ میں، انٹرنیٹ پہ وہ بہت ساری چیزیں، کارٹونز وغیرہ، فلمیں، ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں، تو اس میں وہ بہت ساری نئی چیزیں دیکھتا ہے. تو یہی اس کے لیے ایک سیکنڈری سوشلائزیشن ہے. اسکول کا اگزامپل میں نے آپ لوگوں کو دے دیا. ریلیجن جب وہ بڑا ہو جائے تو ہمارے اسلام میں ہے کہ 7 سال کا جب ہو جائے تو اسے نماز سکھائے، اسے نماز کا طریقہ سکھائے. تو جب وہ تقریباً 7 سال کا، ہماری سوسائٹیز میں تو بہت جلدی سیکھتے ہیں، 4-5 سال میں اپنی ماں کے ساتھ رات کو وہ ان کو نماز سکھاتے ہیں. تو یہی چیزیں اکثر بچے مسجد جا کے وہ نماز سیکھتا ہے. تو یہی ساری لرننگ بچے کے لیے یہ سیکنڈری سوشلائزیشن ہے. پرائمری اور سیکنڈری سوشلائزیشن کافی انٹرسٹنگ ٹاپکس ہے. اس کو پڑھ لے، دیکھ لے، اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم جینڈر سوشلائزیشن پڑھیں گے، ریس سوشلائزیشن پڑھیں گے. تو وہ اور ٹائپس ہے سوشلائزیشن کی. اگر اس میں کوئی پرابلم ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے. والسلام.